سورت کا نام ہے سورۃ النور۔ مدنی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 102۔ سورۃ الحشر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت کے اندر صفات تحلیہ کا بیان تھا۔ وہ صفات جس سے بندے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں، مزین کریں۔ سورۃ نور میں ان صفات کا بیان ہے جن سے تخلیہ ضروری ہے، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ پہلی سورت میں انبیاء کی صفائی کا بیان تھا کہ ان پہ لگنے والے الزامات کی تردید تھی۔ اس سورت میں امام الانبیاء کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ کی صفائی کا بیان ہے۔ ماقبل سورت میں نوح علیہ السلام کی بیوی کی تباہی کا ذکر تھا، یعنی آپ اپنے اہل کو بھی سوار کریں مگر جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے بیٹا اور بیوی غرق ہوں گے۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی صفائی کا ذکر ہے۔ پہلی صورت میں آخر میں مسئلہ بیان کیا لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اس صورت میں اسی مسئلے کو مثالوں سے ثابت کیا جائے گا۔ صورت ممتاز ہے ان لوگوں کے حکم کے بیان کرنے کے ساتھ کہ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں۔ اس صورت میں ان کا حکم بیان ہوگا۔ یہ صورت ممتاز ہے زانی کی حد زنا کے بیان کے ساتھ۔ یہ صورت ممتاز ہے ایسے دفعات کے بیان سے کہ جو پاک دامنوں پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے دفعات ہیں۔ یہ صورت ممتاز ہے خواتین کے اس حکم کے ساتھ کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ صورت ممتاز ہے آداب سبعہ کے ساتھ لرد الفحشاء۔ بے حیائی کو دور کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے اس صورت میں 7 وہ بیان کیے جائیں گے قوانین، آداب۔ صورت کا دعویٰ ہے
رد فحشا اصول اربعہ کے ساتھ، قواعد سبعہ کے ساتھ۔ سورت کا دعویٰ ہے رد فحشا اصول اربعہ کے ساتھ اور قواعد سبعہ کے ساتھ۔ یا سورت کا دعویٰ ان لفظوں میں بھی بعض شیوخ لکھتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ کیا جی؟ اصلاح معاشرہ۔ سورت کا خلاصہ اس سورت کی ابتدا میں 7 مبادی ذکر کیے ہیں۔ یعنی وہ 7 راستے جن سے انسان بے حیا ہوتا ہے۔ وہ 7 راستے جن سے انسان بے حیا ہوتا ہے، تو ان 7 راستوں کو بند کر دو، بے حیائی ختم ہوگی۔ چار قوانین ذکر کیے ہیں دفع فحشا کے لیے۔ پہلا قانون یہ بیان کیا آیت نمبر 1-2 کہ زناکار کو 100 کوڑے لگاؤ، مرد ہو یا عورت ہو، اور جب ان کو سزا دو تو مومنین کا ایک گروہ حاضر ہو اور سزا لاگو کرتے ہوئے اللہ کے اس قانون کو پورا کرنے کے درمیان تمہارے دل کے اندر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا قانون کہ زناکار مرد اور زناکار عورت ہی ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ زناکار مرد اور زناکار عورت، یہ یا مشرک عورت کے ساتھ، مشرک مرد کے ساتھ۔ بدکار جو ہے یہ بدکار کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ ہی رہ سکتا ہے۔ دوسرا قانون، تیسرا قانون، پاک دامن عورتوں پر بدنامی نہ لگایا کرو۔ جس نے بدنامی لگائی اور 4 گواہ نہ پیش کیے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اور اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے رد کر دو۔ نمبر 4 قانون آیت نمبر 6 میں بیان ہوا کہ اگر خاوند اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو میاں بیوی کے درمیان لعان کیا جائے گا، اور پھر لعان کے بعد بیوی خاوند سے الگ کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح آداب 7 بیان کیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، آؤ۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، سورۃ اے ہذہ سورۃ، یہ سورت ہے، انزلناہا ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وفرضناہا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ اس کے زیادہ تر احکام ضروری ہیں، قوانین ہیں، اس لیے
خاص طور پر ذکر کیا کہ اس کے احکام کو ہم نے کیا کیا ہے، فرض کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کیے ہیں اس میں آیات بینات، احکام واضح۔ آیات سے مراد کیا لوگے؟ احکام واضح۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یا تذکرون تاکہ ان احکامات کو تم یاد رکھو، ان پہ عمل کرو۔ پہلا قانون، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا کل واحد منہما، پس کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدۃ، 100 کوڑے۔ زنا کرنے والی عورت اور زناکار مرد، کوڑے مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 جلدۃ، 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہ پکڑے تم کو بِهِمَا ان کے بارے میں، رأفۃ نرمی، شفقت، فی دین اللہ، اللہ کا حکم جاری کرنے میں۔ ویسے تو بھائی مومن ہے، کوئی مرتد تو نہیں ہے، بدکاری ہوئی ہے، سزا لگ رہی ہے، وہ سزا کے لیے تیار ہیں، وہ شفقت الگ ہے، لیکن تمہاری یہ شفقت کہیں اتنی آگے نہ بڑھے کہ اللہ کا قانون کیا کر دو، وہ چھوڑ دو، نہیں، وہ بہرحال لاگو ہوگا۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم اللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ بالاتفاق مفسرین کے اس آیت میں جو یہاں حد بیان کی گئی ہے، یہ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت کی ہے، کیونکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی حد کیا ہے؟ رجم، سنسار کرنا۔ سنسار کا کیا مطلب؟ ان کو لا کے کھڈا سا بنا کے اس میں ٹھہرا کے، اور سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس کو کیا مارتے ہیں؟ ان کو پتھر مار مار کے وہیں ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالاتفاق۔ یہاں جو حکم ہے کن کا ہے؟ یہ غیر شادی شدہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس آیت کو، یہ جو حدیث ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تم دونوں کو رجم کر دو۔ فرمایا میں تو اس آیت کو، اس حدیث کو قرآن کی آیت سمجھتا ہوں، یعنی یہ وحی، یہ منسوخ التلاوت ہے، منسوخ الحکم نہیں ہے۔ حکم اب بھی اس کا باقی ہے، صرف کیا نہیں ہوتی؟ تلاوت نہیں ہوتی۔ بخاری کے اندر الفاظ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو فرمایا زنا کرنے والی عورت اور زناکار مرد، کوڑے مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ وَلَا تَأْخُذْ بِكُمَا، اور نہ پکڑے تمہیں، رأفۃ شفقت، نرمی، فی دین اللہ، اللہ کا قانون جاری کرنے میں، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وَلِيَشْهَدُوا عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہو عذابہما، ان دونوں کی سزا کو، طائفۃ من المؤمنین، مومنین میں سے ایک گروہ۔ کیا مطلب؟ یعنی سزائے عام دو۔ کیا دو؟ یہ نہیں ہے کہ سزا دی جائے کوئی نہ آئے، نہیں، اس لیے یہ سزا لاگو کی گئی، لوگ اس سزا کو دیکھیں اور اس جرم سے کیا آئیں؟ باز آ جائیں۔ فرمایا آگے، الزانی لا ینکح الا زانیۃ، دوسرا قانون، الزانی لا ینکح الا زانیۃ، زناکار مرد وہ نہیں نکاح کرتا الا زانیۃ، مگر زانیہ عورت سے، او مشرکۃ، یا مشرکہ عورت سے، والزانیۃ، اور زانیہ عورت،
لا ینکحھا نہیں نکاح کرتا اس سے الا زان مگر زناکار مرد او مشرک یا مشرک مرد، وحرم ذلک علی المؤمنین اور حال یہ کہ حرام کیا گیا ہے یہ زنا علی المؤمنین، کس پر؟ مومنین پر۔ اب آیت میں اشکال آئے گا کہ اگر آیت کو آپ لے لو نہیں کے معنی میں یا نفی کے معنی میں، دونوں معنی دونوں کیے گئے لیکن اشکال دونوں پر ہے۔ نہیں کا معنی کیا ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ، زانی مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے، ٹھیک ہے؟ یا کس معنی میں لے لو کہ نہیں کرتا، نفی کے معنی میں لے لو، زانی مرد نہیں کرتا نکاح مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، تو کیا مطلب ہے؟ زناکار عورت مرد توبہ کر لے تو کیا پھر بھی اس کے لیے ہم زانی ڈھونڈیں گے بیوی؟ یا اگر ایک خاتون توبہ طائب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کا نکاح نہیں ہوگا؟ یا ایک آدمی نے نکاح کیا اس کو عورت زناکار مل گئی تو کیا نکاح نہیں ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ تو پوری امت کیا نکاح تو ہو جاتا ہے۔ پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ کرو، دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ طبیعت نہیں ہوتی، مزاج ہے، زناکار کا میلان زناکار عورت کی طرف ہوتا ہے، اور زناکار عورت جو ہوتی ہے اس کا میلان کس کی طرف ہوتا ہے؟ ہاں، جو زناکار نہیں ہوتا اس کا میلان زانیہ عورت کی طرف۔ تو جب میلان کے معنی میں لے لو گے کہ طبیعت معاشرے کی یہ ہے کہ بدکار کو بدکار ہی کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا معنی لے لو لائق اور مناسب، کیا معنی کرو؟ تو اب معنی ہوگا کہ نہیں زناکار مرد کے مناسب مگر زانیہ عورت۔ اب ٹھیک ہو گیا کہ جب یہ خود بدکار ہے تو اس کے مناسب پاک دامن ہونی چاہیے، اس کے مناسب بھی ایسی چیز ہونی چاہیے، سمجھ آ گئی؟ تو اب آیت پہ کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ الزانی لا ینکح، زناکار کے مناسب یہ ہے، لائق یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے مگر زانیہ سے یا مشرکتن یا مشرکہ سے، اور زانیہ عورت کے مناسب اور لائق نہیں ہے کہ نکاح کرے اس سے مگر زناکار مرد یا مشرک مرد، حالانکہ یہ حرام کیا گیا مومنین پر۔ میری طرف دیکھو میرا دوست، بات زناکاروں کی چل رہی ہے، بیچ میں مشرک کو کدھر آ کے داخل کر دیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں داخل کیے ایک مناسبت کی وجہ سے، وہ مناسبت یہ ہے کہ زانیہ وہ بھی اس کا بھی حلال جگہ چھوڑ کے حرام جگہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ جو حلال مناسب ہے ایک خاوند چھوڑ کے وہ کئیوں کے پاس جاتی ہے، اور مشرک کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ ایک الہ کو چھوڑ کے مختلف جگہوں پہ جا کے در بدر پھرتا ہے۔ تو گشتی عورت اور مشرک دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی شے ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک عقیدے میں اور دوسرا عمل میں، کیا ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حرام کیا گیا ہے یہ مومنین پر، کیا چیز؟ یہ حرم ذالکہ سے یہ اس میں اشارہ ہے، بعید ہے، یعنی پیچھے لے جاؤ اس کو زنا کے، کس کے؟ یہ زنا حرام کیا گیا کس کے اوپر؟ مومنین کے اوپر۔ والذین، تیسرا قانون، والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے 4 گواہ، فجلدوہم، تو ان کو کوڑے مارو 80 جلدتاً، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، اور نہ قبول کرو ان کے لیے گواہی کو ابدا، کبھی بھی۔ جس نے ایک عورت پر، یہاں محسنات سے مراد پاک دامن وہ مراد ہے کہ جس کے زنا پر 4 گواہ نہیں آئے، سمجھ آ گئی؟ باقی وہ جیسی ہے ویسی ہے ہمیں نہیں معلوم،
لیکن اس معاملے میں وہ محسنات میں ہے کہ یہ کتنے گواہ پیش نہیں کر سکا. تو اب جب 4 گواہ نہیں 2 گواہ ہو، پھر ان دونوں کو مارو 80 کوڑے. 3 ہیں، ان 3 کو پکڑ کے کیا مارو، جب تک کہ 4 گواہ ایک ٹائم ایک جگہ ایک حالت کی کیا نہ دے دیں، گواہی نہ دے دیں. ٹھیک ہو گیا. آگے فرمایا فجلدوہم، تو مارو ان کو کوڑے 80 جلدہ، 80 کوڑے. ولا تقبلوا، اور آئندہ کے لیے ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں، فاسق ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد. یعنی کیا مطلب، پاک دامن پہ الزام لگایا تھا، گواہ نہیں پیش کر سکے، 80 کوڑے لگا دیے گئے، اب وہ توبہ تائب بھی ہو گیا. اب کیا حکم ہے، فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی. فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. امام شافعی رحمہ اللہ آیت سے استدلال کرتے ہیں. کیا استدلال کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جس پہ حد قذف لگ جائے. قذف کا معنی سمجھتے ہیں، جس نے پاک دامن پر تہمت لگائی اور پھر ثابت نہ کر سکا، اس پہ جو حد لگتی، اس حد کا نام کیا ہوتا ہے، حد قذف. تو جس پہ حد قذف لگ جائے، 80 کوڑے لگ جائیں، شہادت قبول نہ کرو. ہاں توبہ کر لے، رب مہربان ہے، بخشنے والا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں بخش بھی دے گا اللہ، آئندہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی. استثناء سب کے ساتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، گناہ معاف ہو جائے گا اللہ کے ہاں آخرت میں سرخرو، لیکن دنیا میں اس کی گواہی پھر بھی قبول نہیں کی جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال بھی آیت سے ہے. اب ایک ہی آیت سے 2 استدلال. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک، جس نے توبہ کی سب، تو اللہ بخش دے گا، یعنی سارا پیچھے معاف ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الا الذین تابوا کا استثناء فاسقون سے، کہ فاسق نہیں رہیں گے. البتہ گواہی سے استثناء نہیں ہے، اس سے استثناء ہو ہی نہیں سکتا. اس کے ساتھ اللہ نے ایک قید لگائی ہے، وہ کیا ہے، ابدا. کیا قید لگائی ہے؟ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ کبھی بھی نہیں قبول کرنی، تو پھر اس کے لیے استثناء کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں فاسق نہیں رہے گا، گواہی پھر بھی قبول نہیں ہوگی. آگے جی فرمایا والذین یرمون ازواجہم، 5واں قانون، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر. تو بیوی بھی تو ایک عورت ہی ہے، تو اس کے لیے یہ اوپر والا قانون کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ میاں بیوی کا معاملہ ہی الگ ہے، جدا ہے، تو ان کے لیے قانون بھی الگ کر دیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی اپنی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور نہیں ہوتے ان کے لیے گواہ. کیا؟ ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے 4، إِلَّا أَنفُسُهُمْ، مگر ان کی اپنی جانیں. یعنی خاوند صرف خود ہی کیا ہے، گواہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، باقی اس کے پاس گواہ نہیں ہے. اور عورت کیا کر رہی ہے، انکار کہ میں نے نہیں کی یہ بدکاری. خاوند کہتا ہے کہ کی ہے. اب کیا کیا جائے گا؟ اب ان کے لیے قانون ہے لعان. کیا لعان کیا ہے؟ قاضی کی عدالت میں آ جائیں گے میاں بیوی، خاوند کھڑا ہوگا 4 مرتبہ کہے گا اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. اللہ کی قسم اشہد اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کو گواہ. اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ لعنت ہو، یہ کہے گا. کتنی ہو جائیں گی؟ 5 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کو سمجھو ذرا. فرمایا فشہادت احدہم، تو شہادت گواہی ان میں سے ہر ایک کی 4 شہادات،
4 گواہیاں ہیں باللہ اللہ کے نام کی، یعنی قسمیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہ کیا ہے کہ انہو لمن الصادقین، اور ہر بار میں کہے گا کہ انہو لمن الصادقین، وہ اس بات کرنے میں کیا ہے، سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ ان لعنت اللہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے۔ تو 4 مرتبہ کہے گا کہ اشہد باللہ، میں اللہ کے نام کی گواہی اٹھاتا ہوں، کہ اپنی بیوی کا کہے گا اس نے یہ بدکاری کی ہے اور میں سچ کہتا ہوں۔ اور پھر 5ویں مرتبہ کیا کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ کیا کہتا ہے، جھوٹوں میں سے ہے، اپنے اوپر لعنت کرے گا۔ یہ لعنت کر کے ایک طرف ہو گیا۔ اب عورت کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وَيَدْرَؤُ عَنْهَا، اور دور کریں گے عورت سے سزا کو، وَيَدْرَؤُونَ، اور دور کریں گے عورت سے سزا عذاب کو، أَن تَشْهَدَ، کیسے دور کریں گے؟ جمع کا صیغہ لگایا، ٹھیک ہے نا، یعنی عورت کے رشتہ دار، گھر والے سارے باقی جو ہیں، خاوند نے تو تہمت لگائی ہے نا، اس کی بھی برادری آ جائے گی، عدالت ہے، قاضی بیٹھا ہے، تو فرمایا وَيَدْرَؤُ، اور دور کریں گے عَنْهَا، اس عورت سے، العذاب، سزا کو، أَن تَشْهَدَ 4 شہاداتٍ، کہ وہ گواہی دے، 4 مرتبہ گواہی دینا، باللہ اللہ کے نام کی۔ کیا گواہی دے گی 4 مرتبہ جی؟ وہ یہ کہے گی اشہد باللہ، میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتی ہوں گوئی کہ خاوند جھوٹ بول رہا ہے، انہو لمن الکاذبین، مذکر کی ضمیر ہے کہ یہ خاوند کیا کہہ رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کا الزام جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں باری میں 5ویں مرتبہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غصہ اور غضب ہو اس پر اگر ان کان من الصادقین، اس کا خاوند سچوں میں سے۔ اب پھر بھی ضمیر کس طرف راجع ہے؟ خاوند کی طرف، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ اپنے سے کیا کر رہی ہے، ہٹا رہی ہے الزام۔ تو 4 مرتبہ گواہی اٹھائی کہ وہ جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر خاوند سچا ہے تو مجھ پہ کیا ہو اللہ کا۔ تو اس کے لیے لعنت کا لفظ نہیں ذکر کیا، اور مرد کے لیے غضب کا لفظ ذکر کیا ہے، مرد کے لیے لعنت کا لفظ لایا گیا کہ 5ویں مرتبہ لعنت کرے، اور عورت کے لیے مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ عورت لعنت کو کچھ نہیں سمجھتی ہے، وہ سارا دن کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، مرغی پہ لعنت تو فلانے پہ لعنت ہے، پھٹے منہ دے فلانے لعنتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن مرد یہ لعنت کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا مرد یہ لفظ استعمال کرے، اور عورت غضب سے، اللہ کے قہر سے کیا کرتی ہے، اس کا کی ہیبت اور وہ زیادہ ہے، تو اللہ نے اس کے لیے الفاظ بھی وہی چنے ہیں۔ آگے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر گواہی ہو گئی، مرد نے بھی دے دی عورت نے بھی دے دی، اب کیا کریں؟ 4 قسمیں اٹھائیں اور عورت کو بدنام کیا، 5ویں مرتبہ لعنت کر دی، عورت نے بھی 4 شہادتیں دے دی اور 5ویں مرتبہ غضب کا، اب کیا ہوگا؟ اب سزا نہیں لگے گی، کیا؟ چونکہ گواہ نہیں تھے، سزا نہیں لگے گی، لیکن یہ میاں بیوی آپس میں الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ نکاح بھی ان کا نہیں ہوگا۔ چلو بھائی خلاص، آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور نہ ہوتا اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، کیا نہ ہوتا؟ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لَعَجَّلَ لَكُمْ بِالْعُقُوبَةِ، تو اللہ تمہارے لیے سزا میں جلدی کر دیتا، تم بدکاری کرتے ادھر ہی سزا خود لاگو کر دیتا، ٹھیک ہے نا۔ آگے وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکیم حکمتوں والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، میری طرف دیکھو، ان آیات کا نزول، سبب نزول سمجھو، سن 6 ہجری غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس غزوے کا نام دوسرا ہے موریسیہ، کیا نام ہے اس کا؟
موریسیہ، اس سے واپس آ رہے تھے سن 6 ہجری کو۔ موریسیہ مقام کا نام ہے، اس میں اور بھی خواتین شریک ہوئی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اہلیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بھی گئی تھی۔ طریقہ کار یہ اپنایا تھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے لیے کہ ان کے اونٹ پر ایک عودج بنایا، پالکی، یعنی ایسا کجاوا تو ہر اونٹ پہ ڈالا جاتا ہے، جس پہ مرد بیٹھے عورت بیٹھے سب کجاوا ہی ہے، کجاوا اس کو کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے خاص 2 لکڑیاں اوپر 2 آگے سے بنا کے اس پہ چادر ڈال دی جاتی، کمرہ نما بن جاتا، ٹھیک ہے، اور اندر عورت بیٹھ جاتی، باپردہ ہوتی، قافلے میں کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، جس طرح ہمارے یہاں پر ڈولی کا لفظ سمجھ لو، ایک ڈولی نما، ٹھیک ہے نا، زانگوں پہ جاتے۔ تو اس میں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا، جب اونٹ رکتا تو صحابہ اس کو اٹھا کے نیچے رکھ دیتے، 2-4 آدمی، اور چلے جاتے، تو ام المومنین باہر تشریف لے آتی، پھر جب جانا ہوتا تو ام المومنین اس میں آ کے بیٹھ جاتی، اور وہ اٹھا کے کس پہ رکھ دیتے، اونٹ پہ رکھ کے تو چل پڑتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ہم نے سویرے کوچ کرنا ہے، رات کو پڑاؤ ڈالا، صبح ہم سویرے یہاں سے کوچ کریں گے۔ چنانچہ قافلہ چل پڑتا ہے، ام المومنین حاجت کے لیے گئی ہوئی ہے، تو صحابہ کرام نے اپنے حسب معمول اسی کو، عودج کو، کجاوے کو اٹھایا اور کیا رکھ دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اندر کوئی بیٹھا ہے یا، تو وہ لکڑیوں کا ہوتا، ٹھیک ٹھاک وزنی ہوتا تھا، تو ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوا، اٹھایا اوپر رکھ دیا، نبی علیہ السلام بھی چل پڑے، قافلہ بھی چل پڑا۔ اب دستور کیا ہوتا تھا عرب کے مسافروں کا، قافلے والوں کا، ایک بندے کو وہ پیچھے چھوڑتے تھے دور، کہ جب قافلہ چلا جائے تو پھر بعد میں پیچھے سے آیا کر، کہ قافلے والوں سے اگر کوئی چیز رہ گئی ہو، گری پڑی، تو کیا کر لیا کر، اٹھا لایا کر۔ اس دستور سے وہ چلتے تھے۔ وہ پیچھے رہنے والے صحابی کا نام ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے سے آیا، قافلہ کوچ کر گیا، ام المومنین حاجت سے واپس آئیں، قافلہ ہے ہی نہیں، گیا ہوا ہے۔ اب فرماتی ہیں سواری بھی نہیں کہ میں دوڑ کر پہنچوں قافلے کو، کوئی بندہ بھی نہیں، بس وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، چادر اوڑھے ادھر بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی آنکھ لگ گئی، کہتی ہیں میرا خیال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اگلی منزل پہ پڑاؤ ڈالیں گے، دیکھیں گے تو میں نہیں ہوں گی تو کیا ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ پیچھے سے صفوان ابن معطل پہنچا، کہتے ہیں جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ام المومنین رہ گئی ہیں ان سے۔ کہتی ہیں بس صرف یہی جملہ میں نے صفوان کا سنا، انہوں نے سواری بٹھائی، میں سواری پر بیٹھی، وہ مجھے لے جاتے قافلے کے پیچھے سے کیا کر دیا، مجھے پہنچا دیا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کا ٹولہ دیکھ رہا ہے، تو دیکھتے ہی اس منظر کو کہنے لگے کہ ام المومنین کو صفوان بن معطل کے ساتھ بدنام کر دیا، اور بدکاری کی تہمت لگا دی۔ اب مدینہ پہنچ کر پھر انہوں نے اس کو جو ہنگامہ بنایا، اتنا اس کو ہوا دی کہ بعض مخلص صحابہ بھی نہ رہ سکے، وہ بھی بیچ میں سازش کا شکار ہو گئے، جن میں 3 نام آتے ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 مرد تھے، اور ایک خاتون ہے جس کا نام ہے حمنہ بنت جہش۔ کیا نام ہے؟ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس اعتبار سے الزام لگایا نہیں تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے، اتنی بات جو پورا شہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سازش جب چلتی ہے تو پھر
ایک طوفان تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، آپ کی اہلیہ ام المومنین پریشان، صدیق اکبر پریشانی کی انتہا میں، ایک غم کی کیفیت طاری ہے۔ کئی دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کر کے فرمایا مجھے بہت تکلیف پہنچائے گی یہ میرے گھر والوں کے بارے میں، مجھے مشورہ دو، رائے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، فرمایا اللہ کے رسول آپ کیوں پریشان ہوتے؟ مقصد ان کا بھی تسلی دینا تھا نبی علیہ السلام کو، آپ کیوں پریشان ہیں؟ یعنی ہم تو یہ الزام نہیں لگاتے، لیکن اگر آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے لیے عورتیں کم نہیں ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے فرمایا اللہ کے رسول میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، میں اپنی رائے دوں گا۔ فرمایا عمر کس سوال کا جواب؟ فرمایا اتنا بتلائیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ آپ کے لیے پسند کس نے کی ہے، اس کا انتخاب کس نے کیا ہے آپ کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے یوں انگلی اٹھائی کہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا۔ بس یہ انگلی اٹھانے کی دیر تھی، فاروق اعظم کی زبان پہ آیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے یہ بہتان ہے کہ جو آپ کے وجود پہ گندگی نہیں لگنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر ایک بدکار عورت کیسے آپ کے لیے پسند کر سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول بات صاف ہے، رہ گیا معاملہ منافقین کا، ان کا علاج عمر کی تلوار کرے گی۔ یہ ایک عجیب الفاظ، نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھتا ہے خوشی سے، اتر آتے ہیں۔ لیکن بہرحال انتظار تو ہے۔ ام المومنین نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے میں گھر چلی جاؤں، والدین کے گھر میں۔ نبی علیہ السلام نے کہا چلے جائیے۔ ام المومنین فرماتی میں اپنے گھر آئی، باپ پریشان، ماں پریشان، نہ مجھ سے کھایا جا رہا ہے نہ مجھ سے پیا جا رہا ہے، رو رو کے اب آنسو بھی نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں کئی دن گزر گئے، ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لائے اور میں بیٹھی ہوئی ہوں، والد بھی ہیں اماں بھی ہیں، میرے پاس آ کے کہا عائشہ سچ بتا ایسی کیا بات ہے؟ فرمایا جب یہ بات کی تو اس وقت مجھ سے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ بھول گیا تھا۔ میں نے کہا یہ بھول گئی اور مجھے یاد ہے میں نے کہا میں تو وہی کچھ کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے کہا تھا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی عاجزی اور کمائیگی اور سب کی شکایت کس کے سامنے کرتی ہوں؟ اللہ کے سامنے کرتی ہوں۔ جب یہ حالت تھی میں نے کہا اپنے والد سے کہا ابو جی آپ جواب دیں نا نبی علیہ السلام۔ وہ کہنے لگی بیٹی میں کیا جواب دوں؟ امی سے کہا کہ آپ جواب دیں کہ اب نبی علیہ السلام نے بھی یہ جملہ کہا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزرنے کی دیر تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہونے کی کیفیت شروع ہو گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وحی اتر رہی ہے، تو وہ کیفیت نبی علیہ السلام پہ شروع ہو گئی وحی اترنے والی۔ بس جو ہی وہ کیفیت ختم ہوئی نبی علیہ السلام اٹھ کے کہتے ہیں عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری پاکی کا اعلان کر دیا ہے۔ جب یہ جملے کہے تو ابو نے کہا امی نے کہا اٹھ عائشہ شکریہ ادا کر نبی علیہ السلام کا۔ کہتی ہیں اس وقت میں نے کہا نہیں ان کا شکریہ نہیں، شکریہ تو میں اس رب العالمین کا ادا کروں گی جس نے میری صفائی آسمانوں سے اتار دی ہے۔ اللہ تو یہ 18 آیتیں اللہ نے اتار دی اور ایسی صفائی عقل انسانی حیران ہے ام المومنین کی عظمت اور شان پر۔ اور ایک عجیب بات، کسی نے پوچھا نا کہ اماں جان سچ بتائیے آپ پر جب الزام لگا
آپ کے دل میں کیا آتا تھا کہ کیا کوئی صفائی کا ہوگا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم اتنا مجھے یقین تھا کہ اللہ میرے پیغمبر کو ضرور بتائے گا کہ عائشہ پاک ہے، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ میری صفائی کو قرآن بنا دے گا جس کی قیامت تک تلاوت ہوگی۔ یہ اس مالک کا احسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ صفائیاں تو رب نے پہلے بھی دی ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، ایک شاہد من اہلہا کھڑا کر کے پاکی کروا دی۔ الزام تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ لگا، پاکی ان کے بیٹے سے کروا دی، لیکن واہ اماں جان آپ کی شان کے کہ آپ پر تہمت لگتی ہے تو کسی بندے سے صفائیاں نہیں کروائی، خود صفائی دینے کے لیے میرا اللہ آ گیا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ انسان سوچتا ہے، دل اس بات پہ روتا ہے کہ کائنات کی اس عظیم ہستی کو بھی معاف نہیں کیا، ان کی اہلیہ کو بھی معاف نہیں کیا، اور تہمتیں لگاتے ہیں۔ ام المومنین جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوتے ہیں اور گھر لائے جاتے ہیں تو دوائی پیتے ہیں، وہ زخموں سے باہر آ جاتی ہے، آنتیں کٹی ہوئی ہیں، دوائی ساری باہر آ۔ اس وقت بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن عمر کو کہا جلدی جا اور ام المومنین عائشہ کو میرا سلام کہنا اور کیا دینا کہ عمر ایک خواہش ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا مجھ پہ احسان ہوگا کہ مجھے اپنے حجرے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مل جائے، مجھے اجازت۔ عبداللہ بن عمر آتے ہیں، فرمایا ام المومنین ابو جی سلام کہتے ہیں، سلام کیا، فرمایا وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھے یہاں۔ اس وقت ام المومنین نے فرمایا عمر کا مجھ پہ احسان ہے، میں آج عمر کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرے والد ہیں، ایک طرف شوہر ہیں، لیکن میں آج عمر کو اپنی جان پہ ترجیح دیتی ہوں، آپ کہہ دیں ان کو کہ یہ جگہ آپ کی ہے۔ آئیے ذرا ان لفظوں کو سمجھو اور سنو، کیا الفاظ ہیں؟ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں بالافک جھوٹ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ نے افک کہا ہے، اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، جھوٹ سے بھی اوپر، یعنی سے جھوٹ نہیں، طوفان تھا۔ کیا تھا؟ یہ طوفان تھا، گڑھا ہوا طوفان۔ فرمایا ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو آئے ہیں بالافک جھوٹ کے طوفان کے ساتھ، عصبۃ منکم، یہ ایک گروہ ہیں تم میں سے، ٹھیک ہے نا، تم میں سے ایک گروہ ہیں۔ لا تحسبوه شرا لکم، تم نہ خیال کرو اس کو برا اپنے لیے، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یعنی یہ جو الزام لگا ہے، کیوں؟ صدیقہ کائنات کی یہ عظمت نکھر کے نہ آتی اگر یہ الزام نہ لگتا۔ کیا خیال ہے؟ ان کی عظمتیں تو اتنی نکھر کے آئی ہیں کہ عائشہ، صدیقہ، لائقہ، طاہرہ، عفیفہ، سارے لقب ہی بن گئے ہیں ان کے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ! ایک شخص آیا، کہنے لگا اماں جان کہ فلاں ایک شخص ہے آپ کے بارے میں برائی کر رہا ہے۔ یہ منافق اس دور میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ کہتا ہے وہ میری ماں نہیں ہے۔ فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے نا، میں تو صرف مومنوں کی ماں ہوں۔ فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے، میں کس کی ماں ہوں؟ میں مومنوں کی ماں ہوں، اور جو مومن نہیں تو میں اس کی ماں بھی نہیں ہو۔ سمجھ آ گئی؟ بہت بڑی بات کر دی ہے۔ ہاں، فرمایا بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ لکل امرئ منہم مکتسب، ہر شخص کے لیے، ہر آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، مکتسب جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ سے، ہر ایک کے لیے کیا چیز ہے؟ حصہ ہے عذاب کا، سزا کا، ان میں سے اس کا جو اس نے کمایا ہے گناہ سے۔
سمجھ آ گئی؟ ہر آدمی کے لیے گناہ کا جرم کا حصہ ہے جو اس نے کمایا۔ والذی تولا کبرہ، اور وہ شخص، خاص کر وہ شخص تولا کبرہ جو ذمہ دار بنا ہے اس کے بڑے حصے کا۔ والذی تولا ہو، وہ شخص جو ذمہ دار بنا ہے اس الزام طوفان کے بڑے حصے کا۔ فرمایا منہم، ان لوگوں میں سے، لہو عذاب عظیم، تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے۔ یہ ہے دوسرا دفعہ کہ جس نے جو بڑے حصے کا مستحق بنا ہے ذمہ دار، تو اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے۔ اور وہ بڑے حصے کا ذمہ دار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، کہ یہ کام شروع ہی اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ الزام کا آغاز ہی اس نے کیا۔ فرمایا لولا اس سمعتموہ، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اس سمعتموہ، جب تم نے سنا یہ الزام، تو ظن المؤمنون، گمان کرتے مومن مرد اور مومنہ عورتیں، بانفسہم، اپنی جانوں پر، خیرا، اچھا۔ تو اپنی جانوں پہ تو سارے ہی اچھا گمان کرتے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتوں، جس طرح تم نے یہ الزام سنا تو تمہیں اسی طرح گمان کرنا چاہیے تھا جس طرح اپنے بارے میں گمان کرتے ہو۔ پیغمبر کی بیوی پر بھی وہی گمان کرتے، سمجھ آ گئی؟ یعنی ان کو بھی بری سمجھتے۔ کیوں نہیں ہوا جب تم نے سنا اس کو؟ تو ظن المؤمنون، گمان کرتے ایمان والے مرد اور عورتیں، بانفسہم، اپنے اوپر یا اپنوں پر، خیرا، کیسا گمان کرتے؟ اچھا گمان کرتے۔ فرمایا وقالوا ھذا افک مبین، اور کیا کہتے؟ رب نے بھی طریقہ بتایا نا، تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا جب وہ سنتے؟ تو کہتے کہ ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے، کھلا واضح جھوٹ ہے۔ آگے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لاتے وہ اس پر باربعۃ شہداء، کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ قانون آیا ہے نا 4 گواہوں کا، تو کیوں نہیں لاتے اس بات پر وہ 4 گواہ؟ ولولا فضل اللہ علیکم، فرمایا فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، پس اللہ کے ہاں یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ الزام لگانے والے کیا ہیں اللہ کے ہاں؟ یہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں او مومنو، تو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، پہنچ جاتا تمہیں فیما افضتم، اس چیز میں، لمسکم، پہنچتا تمہیں، فیما افضتم، اس میں جس میں تم مشغول ہوئے ہو، گھسے ہو، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں کیا پہنچ جاتا؟ تم نے جو الزام لگایا ہے یا اس کو تسلیم کیا ہے تو تم پہ کیا آ جاتا؟ بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ اذ تلقونہ بالسنتکم، جب تم لے رہے تھے اس کو اپنی زبانوں سے، کیا؟ ہاں، اس الزام اور تہمت کو کیا کر رہے تھے؟ جب تم لے رہے تھے تم اس کو بالسنتکم، اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون بافواہکم، اور تم کہتے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، وہ کچھ کہ نہیں ہے تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، بغیر علم کے، نہ دیکھا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی گواہ، اور کہتے، فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو خیال کرتے تھے ہینن، معمولی، آسان سمجھتے تھے کہ یہ تبصرے کر رہے ہو، اس کو تم معمولی سمجھ رہے تھے۔ فرمایا نہیں، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ اللہ کے ہاں معمولی نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کھول کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چلے گا، یا تو اللہ نے شرک کو ظلم عظیم، گناہ کبیرہ کہا، تو یا ام المومنین پہ الزام کو کیا کہا ہے؟ عظیم کہا ہے۔ آگے ولولا اذ سمعتموہ، اور کیوں نہیں ہوا جب تم نے سنا اس الزام کو، سن رہے تھے تم اس کو یا سنا تم نے، تم کہتے، ما یکون لنا، نہیں مناسب ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم تکلم کریں اس پر، سبحانک ھذا، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب تم سنتے تم کہتے نہیں، ہم تو زبان پر ایسی بات بھی نہیں لا سکتے،
ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، نہیں ہمارے مناسب کہ ہم تکلم کریں اس پر، سبحانک تو پاک اللہ، ھذا بہتان عظیم، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا بہتان ہے۔ کیا ہے؟ بار بار صفائی کی، اس سے بھی کوئی بہتر صورت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ فرمایا صفائی تو اس صورت میں بھی ہوتی، وہی خفی آتی، نبی علیہ السلام کو کہا جاتا یہ جھوٹ ہے، آپ کی بیوی کیا ہے؟ پاکیزہ ہے، پاک دامن اور بری ہے، صفائی تو اس سے بھی ہو جاتی، لیکن اس طریقے سے نہیں کی، اس طریقے سے کی ہے کہ نہ پہلے ہوئی ہو نہ بعد میں ہو کسی کی۔ سمجھے؟ آگے فرمائے یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ، ان کے بعد کیا معنی مقدر ہے؟ لا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نہ پلٹو، لمثلہ، اس بات کی طرح، بات کی طرف، کس کی طرف؟ اس بات کی طرف نہیں بلکہ اس جیسی کسی اور بات کی طرف بھی پلٹو کبھی بھی۔ قربان جاؤں، اس جملے کو آپ سمجھ ہی نہیں سکے کہ کیا میں نے کیا ہے۔ فرمایا ان تعودوا لمثلہ، یہی نہیں، اس سے تو منع کر دیا ہے۔ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ اس کے بارے میں آئندہ اس جیسی کوئی اور بات بھی نہیں کرنی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو کرنی ہی نہیں، ہو گئی منع، یہ تو جنہوں نے کی ہے لگے گی سزا ان کو، لیکن صدیقہ کی شان بہت اونچی ہے، ان کے متعلق اس جیسی بات آئندہ بھی کوئی دوسری بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آج تک لگے ہوئے کئی لوگ بھونکتے ہیں، پھر بھی وہ مومن کہلوا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہلوا سکتے، اللہ کی قسم، ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جی فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ فیصلہ سمجھ میں ہے؟ اب بھی کوئی تراشی کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آگے جی فرمایا یبین اللہ لکم الآیات، کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں میڈیا پہ ایسے لوگوں کو سنتا ہوں۔ کویت کا ایک خبیث تھا، اس نے ام المومنین کے اوپر 3 گھنٹے لگائے ہیں اور بدکار کہنے کے لیے ویڈیو بنائی۔ میں نے کہا بدکار، تو ام المومنین کی بات چھوڑ، تیرا اپنا ہی جو ہے وہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تیری اپنی بنیاد ٹھیک نہیں ہے۔ آگے یبین اللہ لکم الآیات، بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے دلائل یا احکامات، واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جو لوگ اس بات کے خواہاں ہیں، پسند کریں کہ اہل ایمان میں کیا پھیلے؟ بے حیائی پھیلے، فحاشی، فرمائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ آگے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ فرمائے یا ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ رؤوف الرحیم، نہ ہوتا اللہ کا فضل اور نہ ہوتی اس کی رحمت تو ابھی ہی سزا دے دیتا، مہلت کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ بے حد شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، نہ پیروی کرو، نہ پیچھے چلو شیطان کے نقش قدم کے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، پس بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا، وَالْمُنکَرِ، اور برائی کا۔ شیطان کی پیروی کرو گے تو اس کا تو کام ہی یہ ہے، وہ کس کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی اور برائی کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی۔ 2 صورتیں ہیں کہ
اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی اس نے جو تمہیں توبہ کی توفیق دی اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، تو تم میں سے کوئی بھی جرم کے بعد پاک نہ ہو سکتا، لیکن پاک ہونے کے لیے اس نے دروازہ کھولا ہے۔ توبہ طائب ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا فضل، احکامات فحشا کے رد کے لیے، زنا کے روک تھام کے لیے، غلط الزامات کے اوپر جو سزائیں لاگو کی ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی پاک، ہر بندے پر تہمتیں لگنا شروع ہو جاتی، پھر تم میں سے کوئی پاک رہتا۔ لیکن جب کہہ دیا کہ تہمت لگائی ہے، اب ثابت کر، نہیں تو 80 کوڑوں کے لیے کیا ہو جا۔ تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ آگے جاؤ، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، فرمایا نہ قسم اٹھائیں اولو الفضل، فضیلت والے، منکم تم میں سے، والسعات اور وسعت والے مالدار، ان یؤتو یہ کہ وہ نہ دیں گے، اولی القربا قرابت داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفو چاہیے کہ معاف کریں، ولیصفحوا درگزر کریں، الا تحبون کیا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ اللہ بخش دے تمہیں، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہیں کہ چونکہ وہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی بھی تھے، مہاجرین میں سے بھی تھے، تو وہ بھی اس الزام میں کیا ہوئے تھے، اس کارروائی میں، تو وہ بھی سازش میں آ گئے تھے ان منافقین کی باتوں میں۔ تو صدیق اکبر تو پہلے نہیں بولے، لیکن جب براءت اتری ام المومنین کی، اور یہ صدیق اکبر کے خالہ زاد تھے، کیا تھے، اور غریب تھے، اور صدیق اکبر ان کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، تو جب آیتیں براءت اتری تو صدیق اکبر نے کہا اللہ کی قسم کچھ نہیں دوں گا ان کو آئندہ، کہ میری نیکیاں اور میرا حسن سلوک دیکھو، وہی میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے بھی ایسی باتیں کر دی، نہیں دوں گا۔ لیکن چونکہ ان سے غلطی ہوئی، ان کے اوپر 80 کوڑے لگے ہیں، جنہوں نے یہ بات کی ہے سب کو حد قذف لگی تھی، تو اللہ نے یہ آیتیں اتار دی کہ بھئی ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ تو فرمایا فضیلت والے لا یعتل، قسم نہ اٹھائیں، اولو الفضل فضل والے، فضیلت والے تم میں سے، اور فراخی کشائش والے مالدار لوگ تم میں سے، ان یؤتو، ان سے کے بعد لا مقدر مانو، کس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ نہیں دیں گے قرابت داروں کو، چونکہ مصطح قرابت دار بھی تھے، والمساکین اور مسکینوں کو نہیں دیں گے، مصطح ان کے غریب بھی تھے، مسکین بھی تھے، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ تو مصطح بن اساسہ کیا تھے، مہاجرین میں سے بھی تھے۔ تو فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے، تمہاری مغفرت کر دے؟ تو صدیق اکبر نے جو ہی آیت سنی، فرمایا اللہ کی قسم میں پسند کرتا ہوں اللہ کہ تو مجھے معاف کر دے، خرچہ دوں گا، ابھی دینا جاری کر دوں گا، جو پہلے دیتا تھا اب صرف دوں گا نہیں، ڈبل کر کے دوں گا، جتنا پہلے دیتا تھا ابھی اس سے بھی کیا کر کے دوں گا۔ خدا کی قسم قرآن کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ تھے۔ تو آیت میں ایک جملہ آپ نے نہیں دیکھا، اولو الفضل، اللہ نے صحابہ میں فضیلت والا کس کو کہہ دیا؟ ابو بکر صدیق کو کہہ دیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو جن کو اللہ فضیلت والا کہہ دے ان کی فضیلت کسی کے گھٹانے سے گھٹ سکتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ آگے ولیعفو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کرے۔ فرمایا الا تحبون کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم کہ بخش دے اللہ تم کو، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات الغافلات، فرمایا پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو بے خبر عورتوں پر، المؤمنات مومنہ عورتوں پر، جو بھی ایسی پاک دامن اور بے خبر اور مومنہ عورتوں پہ تہمت لگائیں گے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لعنت کیے گئے دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت کا مطلب سمجھو، جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، غافلات کا کیا معنی ہے؟ جن کو گناہ کی خبر تک نہیں ہے اور اس گناہ میں ان کو ملوث کر دو۔ غافلات کا مطلب سمجھ آ گئی کہ ان کو اس گناہ کی خبر بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ان کو اس گناہ کا، اور تم وہی گناہ اٹھ کے ان پہ تھوپتے رہو ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات جو کیا ہیں اس گناہ سے بے خبر عورتوں پر، المؤمنات مومنہ عورتوں پر، لعنت کیے گئے ہیں دنیا اور آخرت میں، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کیا خیال ہے؟ شرمندگی تو تمہیں اٹھانی پڑے گی جس دن گواہی دے گی ان کے اوپر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ سمجھئے ان کے سارے عملوں کی گواہیاں ان کی زبانیں، تو زبان کی گواہی یا تو اعتراف کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ زبان کی گواہی ہے۔ دوسری، اگر زبان سے جھوٹ بولیں گے تو الیوم نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تو ہاتھ اور پاؤں بول پڑیں گے، اس وقت چپ کرانا پھر، یہ تو غلط بولتی ہے زبان اور غلط ادھر بھی کبھی بول جائے گی، تو اس پہ لگ جائے گی مہر، اور کون سے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے چمڑے بھی بولیں گے، چمڑے بولیں گے تو آپ بات کو پوری طرح سمجھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہیں گے لما شہدتم علینا، تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ جسم کیا کرے گا؟ چمڑے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس ذات نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے۔ فرمایا آگے یومئذ، اس دن یوفیہم، اللہ دے گا ان کو، یوفیہم اللہ، دے گا اللہ ان کو، دینہم الحق، دینہم الحق، ان کا برحق واجبی بدلہ، یعنی جو ان کا بدلہ بنتا ہے۔ دین بمانے کس کے ہے؟ کیونکہ سورۃ فاتحہ میں نے ایک جملہ پڑھایا تھا، مالک یوم الدین، کس کا؟ بدلے کا دن، کس کا دن؟ اور کہا کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا برو گے، اس کا بدلہ تو مانا کرو۔ فرمائے یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا اللہ دے گا ان کو، دینہم الحق، ان کا بدلہ، الحق، حق بمانے جو واجب ہوتا ہے، واجبی حصہ، کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، کیا مطلب؟ یہ میرا دینا لازمی ہے، وجوب واجب ہے، تو ان کا واجبی بدلہ اللہ ان کو دے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ الحق المبین، واضح ہے، حق ہے واضح۔ آگے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فرمایا گندی عورتیں للخبیثین، گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں، والخبیثون، اور گندے مرد، للخبیثات، خبیث گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات، پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ مفسرین فرماتے یہاں مرد عورت کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے صیغہ عام کر دو گے، خبیثات، ٹھیک ہے نا، اور طیبات، جب اس کو عام کرو گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ غلط باتیں، کیا باتیں؟ غلط باتیں، غلط عادتیں، یہ غلط مردوں کے شایع نشان ہیں، یہ ان کے لیے، اور غلط مرد وہ غلط باتوں کے لائق ہیں،
پاکیزہ باتیں، پاکیزہ عادتیں، یہ مناسب ہے پاکیزہ مردوں کے، اور پاکیزہ صفات، پاکیزہ مرد وہ پاکیزہ صفات کے لائق ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس آیت کو عام دونوں، ان میں عورتیں بھی آ جائیں گی، عادات بھی آ جائیں گی۔ کیوں کہ جو اچھی باتیں کر رہے ہیں ام المومنین کے بارے میں، یہ اچھے ہیں، تو اچھی باتیں کرتے ہیں اور گندے، سمجھ آ گئی؟ اچھی عادتیں اچھے لوگوں کے لائق ہیں۔ اور بعض نے معنی کیا ہے، یہ جو میں معنی پہلے کیا ہے نا کہ گندی عادتیں، گندی باتیں، یہ مفسرین کی بہت بڑی اکثریت نے یہ معنی بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا بھی الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں، گندی باتیں، للخبیثین گندے مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون گندے مرد، للخبیثات وہ لائق ہیں، مناسب ہیں کس کے؟ گندی عورتوں اور گندی باتوں کے، والطیبات للطیبین اور پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ باتیں مناسب ہے پاکیزہ مردوں کے، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد مناسب ہے پاکیزہ عورتوں کے۔ تو کبھی اس آیت کو دیکھ کر اب آؤ ام المومنین کی شان کو کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق۔ تو میرا پیغمبر تو صرف طیب نہیں، طیبین کا امام ہے، وہ تو طیب ہی نہیں بلکہ طیبین کا امام ہے۔ تو ان کی بیوی کی پاک دامنی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ سمجھ لو آیت سے آگے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ سارے بری ہیں مما یقولون، اولئک کچھ کہتے ہیں یہ ام المومنین کی طرف اشارہ ہے، کچھ فرماتے ہیں اولئک لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ام المومنین صرف نہیں، ساتھ حضرت صفوان ابن معطل بھی تو تھے، ان بیچاروں کا بھی تو، ان کے اوپر بھی تو الزام لگایا تھا۔ تو سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا یہ جن پہ الزام لگایا گیا وہ بالکل اس سے بری ہیں، بیزار ہیں، مما یقولون اس جرم سے جو یہ کہتے ہیں، بلکہ بیزار ہی چھوڑ، اللہ فرماتے ہیں لَهُم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، میں سوچتا ہوں کہ ام المومنین جب قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی اور اپنی صفائیاں پڑھتی ہوں گی کیا کیفیت ہوتی ہوگی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں کیا شان ہے اماں کی، اللہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 1/3 حصہ دین کا امت تک صرف ام المومنین سے پہنچا ہے۔ یہ کوئی معمولی ہستی ہے؟ علم، تفسیر، حدیث، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، جب بھی ہم پر کوئی حدیث میں آیت میں اشکال آتا صحابہ پہ اور حل نہ ہوتا تو ہم ام المومنین کا دروازہ ٹھکورتے، دروازے پہ دستک دیتے، آیت پیش کرتے، حدیث پیش کرتے تو علم کا ایسا دریا بہا دیتی، سارے مطمئن ہو کے گھر واپس آتے۔ اللہ، کس فن کی، کس علم کی بات کرتے ہو؟ کبھی وقت نکالا کرو، علماء طلباء آپ سارے بڑے بڑے علماء ہیں، بیچ میں مفتیان ہیں، بھائی ان ہستیوں کی سیرت پڑھو تو تمہیں پتہ چلے یہ کون ہے۔ اور افسوس ہے اس معاشرے کے اوپر، میں اپنی تقریر میں اکثر کہتا ہوں یہودیوں کے درمیان کبھی بھی یہ مسئلہ زیر بحث نہیں آیا کہ جی ان کے درمیان کبھی اختلاف ہو کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے، ان کے درمیان کبھی بھی یہ اختلاف نہیں چلا آ رہا، کبھی بھی عیسائیوں کے مابین اس مسئلے پہ نزاع نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اچھے تھے یا برے تھے۔ یہ اس امت کا فتنہ ہے کہ آج کے گندے اٹھ کے کہتے ہیں کہ محمد عربی کے صحابہ کیسے تھے، کوئی ان میں چھان بین کر رہا ہے، ان پہ الزام لگاتا ہے۔ جس آدمی کو شہرت نہیں ملتی نا تو وہ
سب سے بڑی شہرت کے لیے پلیتی نکالتا ہے منہ سے تو آ کے فیس بک پہ صحابہ کے مشاجرات چھیڑ دیتا ہے اور اپنی شہرت، لیکن لگ تو پتہ جائے گا نا، کیا خیال ہے؟ میدان محشر تو لگنا ہے نا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم صحابہ کرام کو سب کو الف سے لے کر یا تک، جو پیغمبر کا صحابی جس کی جو شان ہے وہ الگ ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی کتنی ہے، سب کو ہم عادل مانتے ہیں، سب کو ہم جنتی مانتے ہیں، اور ان کے ساتھ بغض کو ہم منافقت کہتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کے بغض کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نفاق سمجھتے ہیں، کہ بندہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کلمہ گو اور صحابہ پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ مومن نہیں ہو سکتا۔ آگے جی، یا ایھا الذین آمنوا آداب سبعہ، کیا شروع ہو گئے یہاں سے؟ آداب سبعہ، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہو گھروں کے اندر، کسی کے گھروں میں داخل نہ ہو، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے کے گھروں میں داخل۔ یہ ساری بات بنتی اسی طرح جب آتے جاتے رہو گے، ٹھیک ہے نا، اس کے آداب بتا دیے کہ کسی کے گھر میں جانا ہے تو اس کے کیا کرو؟ آداب پہ عمل کرو۔ بھائی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، برادریاں ہیں، وہ آداب بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو لا تدخلوا، نہ داخل ہو بیوتا غیر بیوتکم، کسی کے گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو۔ کب تک داخل نہ ہو؟ کہ اجازت طلب کر لو۔ یہ تو نہیں ہے منہ اٹھائے جیسے رشتہ دار ہے گھس جاؤ گھر میں، نہ ٹائم دیکھو، نہ وقت دیکھو، نہ دروازے پہ دستک دو، نہ گھنٹی بجاؤ، سیدھا چلے جاؤ کسی کے گھر میں۔ اس طرح تو منہ اٹھا کے جانے کے قرآن نے بیٹے کو بھی منع کیا، باپ کے کمرے میں نہ جائے، باپ کو منع کیا بیٹے کے کمرے میں نہ جائے۔ 3 اوقات ابھی آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل، ٹھیک ہے نا؟ تو لفظ پہ غور کرو، حتی تستأنسوا اے تستأذنوا، یہاں تک کہ تم کیا نہ طلب کر لو؟ اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اجازت مل جائے پھر بھی کیا کرو گے داخل ہوتے ہوئے؟ فرمایا سلام کرو علی اہلہا، اس گھر کے رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، گھر داخل ہو تو سلام کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، چور آدمی کی گھر میں داخل ہوتا ہے تجسس کے لیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں آگے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر کسی گھر میں جانا چاہتے ہو وہاں ہے ہی کوئی نہیں، پھر کیا کرو گے؟ کوئی نہیں بندہ۔ فرمایا فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر نہ پاؤ کسی گھر میں کسی کو، کوئی بھی نہیں گھر میں، فلا تدخلوها، تو داخل نہ ہو اس میں۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی آپ کی برادری کا ہے، رشتہ دار ہے، آپ گئے گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، فلا تدخلوها، تو داخل نہ ہو اس میں۔ فرمایا حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں کیا نہ دی جائے؟ ہاں اجازت ہو کہ آئیں، آ جائیں، بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جائیں آگے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اگر تمہیں کہا گیا کہ ارجعوا، واپس ہو جاؤ، آپ نے دروازے پہ دستک دی، آپ رشتہ دار ہیں، اندر سے آواز ہے کہ واپس جاؤ، نہیں ہے کوئی اس ٹائم، ٹھیک ہے، فلان نہیں ہے، تو تم ناراض ہو، یہ مجھے گھر سے بھگا دیا، نہیں، یہ آیت ذہن میں ہوگی تو آپ ناراض نہیں ہوگے، آپ خوشی سے آؤ گے کہ انہوں نے بھی قرآن کی بات پر عمل کیا اور آپ نے بھی قرآن کی بات پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ آگے فرمایا لوٹ جاؤ، تو فرجعوا، لوٹ جایا کرو، ہوا ازکا لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ازکا پاکیزگی ہے تمہارے لیے، یہ زیادہ ستھرائی ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے اس کا علم رکھنے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جس میں سکونت نہیں، رہائش نہیں اختیار کی جاتی، جس میں رہائش اختیار ہی نہیں کی گئی۔ فرمایا فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا کوئی سامان ہے،
فائدے کا سامان کچھ پڑا ہوا ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. یہ کون سی جگہ ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں بہت سی جگہ ہے. بازار ہے، دکان ہے، سرکاری دفاتر ہیں، حمام ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ جا کے باہر حمام کی دکان کے باہر کھڑے ہیں، اجازت ہے جی میں آ جاؤں؟ تو نہیں بھئی، وہ جگہ ہی ایسی ہے، رہائش کی جگہ نہیں ہے، پردے کی بیٹھنے کی جگہ. عام لوگ آتے جاتے ہیں، بنائی اسی لیے گئی ہیں. سمجھ آ گئی؟ یا ایسی چیز ہے آپ کا گودام ہے، اس میں مزدور کام کر رہے ہیں، آپ کو آنا جانا پڑتا ہے، اب ہر 5 منٹ کے بعد دروازے پہ میں آ سکتا ہوں. بھئی آپ کا سامان پڑا ہوا ہے، رہائش نہیں ہے، نفع کا کاروبار ہے، دکان ہے. اب بغیر اجازت کے وہاں دیکھو، قرآن تمہیں مشقتوں میں نہیں ڈالتا. کیا کرتا ہے؟ مشقتیں ختم کرتا ہے. یہ جو قوانین ہیں یہ تمہاری پریشانیاں اور تو بدنامیاں ختم کرنے کے لیے. آگے جی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. قل للمؤمنین. دوسرا قاعدہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. کہہ دیجئے مومنوں سے کہ پست رکھیں، نیچی رکھیں، من ابصارہم، اپنی نگاہوں سے. یہ من ابصارہم کیوں کہا؟ من ابصارہم اس لیے کہا کہ مکمل اگر سر نیچے کرو گے تو پہلے تو سر نظر پڑے گی، اب جا کے ٹکر بھی لگاؤ گے. سمجھ آ گئی؟ تو بھائی اس زاویے میں رکھو کہ بچا بھی سکو اور راستہ میں گرنے کا بھی تمہیں خطرہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ بازار میں تم چلو گے اور سر نیچے پھینک کے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا قل کہہ دیجیے اے ایمان والے مومنوں سے یغضوا من ابصارہم، پس رکھیں، نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. یا واو بمانا کہ کے مان لو. کیا واو کو کس معنی میں؟ کہ کے معنی میں. لام کہ کے معنی میں. تو معنی ہوگا نیچی رکھو اپنی نگاہیں تاکہ حفاظت کرو تم اپنی شرمگاہوں کی. نیچی نگاہیں رکھنا یہ سبب ہے کس کا؟ شرمگاہوں کی حفاظت کا. کیونکہ پہلا تیر ہی کیا چیز ہے؟ آنکھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آنکھ لڑتی ہے تو نتیجہ بئیں یا رسید. آگے ذالک ازکا، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرائی ہے. فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں. وقل للمؤمنات، اور تیسرا قانون کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے بھی یغضضن من ابصارہن، پست رکھیں وہ بھی اپنی نگاہیں، ویحفظن فروجہن، اور نیچی رکھیں کیا؟ ویحفظن، اور محفوظ رکھیں، حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت، الا ما ظہر منہا، مگر جو از خود ظاہر ہو جائے اس سے. ولیضربن بخمرہن، اور ڈال دیں اپنے اوپر ولیضربن، ڈال دیں بخمرہن، اپنی بڑی چادریں، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر. ولا یبدین زینتہن، آیت کا پہلا ٹکڑا سمجھو. مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ نیچی رکھیں، پس رکھیں اپنی نگاہیں، اور کیا کریں؟ ناموس کی حفاظت کریں اور ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو، مگر ما ظہر منہا، جو اس سے کیا ہو. یہ کیا چیز ہے؟ زینت کو ظاہر نہ کرو مگر جو خود ظاہر ہو. مفسرین کرام کا ایک طبقہ کہتا ہے اس کا مطلب ما ظہر منہا کہ ہتھیلیاں ہیں، ہتھیلیاں ہیں، چہرہ ہے اور پاؤں ہیں. ٹھیک ہو گیا ایک طبقہ. دوسرا طبقہ مفسرین کرام کا فرماتا ہے کہ ما یبدینا، کہ چہرہ نہیں ہے. کیوں؟ عرب ممالک میں چہرے کے پردے کو پردہ نہیں کہا جاتا. وہ کہتے ہیں اس کو چھپا لو، یہ ما ظہر منہا میں آ گئے یہ اور ہتھیلیاں. لیکن ہمارے ہاں اکثر جمہور محققین علماء فرماتے ہیں کہ اگلے لفظ بتلاتے ہیں کہ جب کہا زینت ظاہر نہ کرو، تو زینت اگر آپ دیکھیں تو زینت کس میں ہے؟ چہرے میں. ہونٹ چہرے میں ہیں، رخسار چہرے میں ہیں، آنکھیں چہرے میں ہیں، پلکیں چہرے میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ زینت نہیں تو پھر کیا چیز ہے زینت؟ اس لیے ما ظہر منہا کا وہ معنی کرتے ہیں کہ وہ برقعے اور وہ چادریں جو چھپ نہیں سکتی.
تم زینت کو تو چھپا لو، لیکن اب منقش چادر ہے، برقع ہے، اب برقعے کو کس چیز سے چھپاؤ گے جی؟ اب وہ مجبوراً ہے، وہ تو ظاہر ہوگی، ایک عورت ہے بڑی چادر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کہیں جی اس چادر کے اوپر بھی کوئی چیز ڈالو اس کو چھپانے کے لیے، اس پہ بھی کیا ڈالو، یہ نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تیسری توجہ کہ ما ظہر منہا، جو مجبوراً ظاہر ہو، کرنی پڑ جائیں، اور وہ کیا ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، قاضی کے پاس، عدالت میں، سمجھ آ گئی؟ ظاہر نہ کرو مگر جو بوقت ضرورت تمہیں کیا کرنی پڑتی ہیں وہ ظاہر کر سکتے ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ آگے ہاں وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ڈال لیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی بڑی چادریں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر چادریں ڈال لو۔ اگر برقع زیادہ مناسب ہے تو برقع ڈال لو، پھر برقعوں کی بھی قسمیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایسے برقعے بھی بنا دیے گئے ہیں کہ خود اس برقعے کے لیے ایک اور برقع چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو چھپایا جائے، ٹھیک ہے۔ اندر اگر کالی کلوٹوں بھی بیچ میں ہو تو برقعے میں دنیا اس کو دیکھی کہ پتہ نہیں کوئی حور جا رہی ہے جنت کی۔ تو مقصد تو برقعے کا یہ تھا کہ کیا کریں، زینت کو چھپائیں، زینت کو آشکارا نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ بعض علاقوں میں، ہمارے سوابی کا علاقہ ہے، مردان یا بعض ایسے، وہاں خواتین کے لیے ایک چادر ہوتی، بڑی چادر، اس میں سرخ رنگ کے تھمکے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہی چادر ہے، بڑی پاؤں تک جاتی ہے، اور وہ بوڑھی بھی وہی پہنتی ہے، جوان بھی وہی پہنتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بوڑھی ہے جوان ہے، سب نے وہی کیا کی ہوتی ہیں، پہنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ برقع منع نہیں ہے، جبکہ برقع ایسا نہ ہو کہ جو کیا کرتا ہو، خواہ مخواہ جو نہ بھی دیکھے وہ بھی آپ کی طرف کیا کرنے لگ جائے، دیکھنے لگ جائے۔ اس میں عورت کی توہین نہیں، عورت ایک شان والی ہے، رب نہیں چاہتا کہ اس کی طرف کوئی غیر بری نظر سے دیکھے، رب کہتا ہے تو پاکیزہ رہ، اور تو کسی کی بیوی ہے تو تجھے وہی دیکھے، سمجھ آ گئی؟ یہ ان کی کوئی توہین یا ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جن عورتوں کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے وہ اس چیز کی عظمت کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ ہماری عظمت ہے پردہ۔ آگے فرمائے اور نہ ظاہر کریں اپنی زیب و زینت کو الا لبعولتہن، مگر اپنے خاوندوں کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے آیتوں سے کہ عورت کے لیے زیب و زینت منع نہیں ہے، دیکھو آیت میں لفظ آیا کہ نہیں، زیب و زینت منع نہیں ہے، زیب و زینت کو غلط جگہ ظاہر کرنا کیا ہے، منع ہے، سمجھ آگئی؟ عورت تو ہے ہی اس کے لیے زینت، ٹھیک ہے نا، وہ کرے گی زینت۔ جو عورت، فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کو، خاوند اس کو کہتا ہے زیب و زینت اختیار کر، اور وہ بناؤ سنگار اپنے شوہر کو نہیں اختیار کرتی تو خاوند سزا دے سکتا ہے۔ وہ ایک بلا بن کے بیٹھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو صرف یہ ہے لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو مگر اپنے خاوندوں کے آگے، او آبائہن، یا اپنے آبا، باپ، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے زینت کرتی ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ وہاں پردہ نہیں ہے۔ او آباء بعولتہن، یا اپنے خاوندوں کے باپ کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی اپنے سسر کے سامنے، سقر، ٹھیک ہے نا، سسر کے سامنے، تو سسر اور بہو کا پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمائے او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پردہ نہیں کرتے، زینت ظاہر کرتے ہیں تو آپ کے بچوں کے سامنے جائز ہے۔ او ابناء بعولتہن، یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، خاوند کا بیٹا اس کا بیٹا نہیں ہوگا، وہ بھائی دوسری بیوی سے، کس سے؟ ہاں، تو ان کے سامنے بھی زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں۔ او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، چونکہ ان سے نکاح
نہیں ہوتا تو بتیجے کے سامنے بھی زیب و زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔ او بنی اخواتہن، یا اپنے بانجوں کے سامنے، بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی جیسی عورتوں کے سامنے بھی زیب و زینت، یعنی جو اس کی طرح باحیا عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی زیب و زینت۔ لیکن اگر کوئی گشتی عورت ہے، مفسرین نے لکھا ہے ایسی عورت ہے سارا دن شہر میں گھومتی ہے، دکانداروں سے گپیں لگاتی ہیں، ڈرائیوروں سے گپیں لگاتی ہیں، رکشوں میں، ٹھیک ہے نا، اور ادھر مجلسوں میں پرواہ، تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس عورت سے بھی کیا کرو، کیونکہ مقصد پردہ تھا اور یہ گشتی ہے تو یہ جدھر بھی جائے گی کہے گی فلاں عورت دیکھ کے آئی ہوں، اس کا ادھر تل ہے اور ادھر یہ ہے اور اس کی پلکیں بڑی خوبصورت، یہ سارا دن یہ بکواس کرتی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو تمہارا پردہ، باوجود تمہیں پردہ کرنے کے بھی وہ تمہارے پردے کو کیا کرتی رہے گی، چاک کرتی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور تم ایسی نہیں ہو، تمہاری ایک شان ہے مالک کے ہاں، سمجھے؟ آگے فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں زیب و زینت، ملکت کے مالک ہیں ان عورتوں کے، ایمانہن کہ مالک ہیں ان عورتوں کے دائیں ہاتھ ان کے، وہ کیا چیزیں ہیں، غلام ہیں۔ اب اس میں بھی مفسرین کی کچھ کہتے ہیں کہ غلام سے پردہ نہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر غلام مرد ہے تو اس سے پردہ کرے گی، سمجھ آ گئی؟ یہاں ملکت ایمانہن سے مراد باندیاں ہیں، یعنی اپنی باندیوں سے اگر پردہ نہیں کرتی تو نہ کرو۔ آگے او التابعین، یا وہ لوگ کام کرنے والے، او التابعین، یا وہ پیرو تابعدار قسم کے لوگ، غیر اولی الاربۃ، جو کیا نہیں ہے، خواہش نہیں رکھتے نکاح کی، جو حاجت نہیں رکھتے نکاح کی، من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل الذی، میری طرف دیکھو، وہ کام کاج کرنے والے، ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، کام کرتا ہے، لیکن اتنی عمر پہ پہنچ چکا ہے کہ اب ان کو نکاح کی اور عورتوں کے خواہشات کی چیزیں، تو اگر اس کے سامنے بھی پردہ، جس طرح عام مردوں سے پردہ کیا جاتا ہے، اس طرح اگر اس سے نہ کیا جائے تو کیا ہے، اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ غیر اولی الاربۃ سے یہ مراد نہیں ہے، یہ جو میں نے پہلی توجیہ کی، وہ کہتے ہیں یہ مراد ہے فاطر العقل۔ کون؟ مرد ہیں، نکاح کی حاجت نہیں، یعنی دماغی ان کا فاطر العقل ہے، مجنون ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں شادولہ، ٹھیک ہے نا، وہ مانگنے والے پھرتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے سر ہوتے ہیں، ان کو صرف غرض یہ ہے کہ دروازہ ٹھکورے، آٹا دو، پیسے دو، بس اس پہ خوش ہیں، باقی ان کو اس سے کوئی نہیں لگا شادی ہے کیا ہے، سمجھ آ گئی، اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو اگر ان سے پردہ نہ ہو تو کوئی حرج۔ آگے ہم فرمایا او الطفل الذی، یا وہ بچے، لم یظہروا علی عورات النساء، جو نہیں واقف عورتوں کے چھپے رازوں پر، اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ان کو چھپے ہوئے رازوں کا عورتوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ کیوں کہا کہ اگر بچہ ہے لیکن اتنا شاطر ہے کہ چھوٹا ہے لیکن ان سارے رازوں کو سمجھتا ہے، تو پھر اس بچے سے بھی کیا کرو۔ اب بتاؤ ان قوانین پہ عمل ہو تو معاشرہ کیسے بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ پاکیزگی اور ستھرائی ہے، اسی لیے فرمایا اپنے گھروں میں سورہ نور بیان کرو، سمجھے؟ آگے ہاں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ماریں عورتیں پاؤں دبا کر، ہاں لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ظاہر ہو جائے جو چھپا ہے ان کی زینت سے۔ کیا مطلب ہے؟ برقع تو پہنا ہے، چادر تو پہنی ہے، لیکن پاؤں اس انداز سے مارتی ہے کہ پازیب کی جنکار 3-4 فٹ تک دور تک جائے، میٹر تک ہیں، تو فرمایا ایسا بھی، ہاں جو تمہاری مخفی زینت ہے وہ ظاہر۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ماریں اپنے پاؤں، تاکہ اس لیے لِيُعْلَمَ، تاکہ معلوم کی جا سکے، مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، جو ان کی کیا ہے،
کیسے پتہ چلے گا کہ پازیب پہنا ہے؟ ظاہر بات ہے اب اس کو ظاہر کرنا یہ تو مجبوری بنتی ہے، تو اس کو برقع پہن کے بھی پاؤں کو مارے تاکہ لگ پتہ چاہے جنکار آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا۔ ایک عورت نے انگوٹھی پہنی تھی، اس کی خواہش تھی کہ پورے محلے کی عورتوں کو پتہ چلے کہ میں نے تو بھائی کیا پہنی ہے، تو انہیں سب کو کھانے پہ بلائے، بار بار کہتی قطار کے نہیں، ایسے بیٹھ جاؤ نا انگوٹھی سامنے کر کے۔ تو فرمایا اللہ خوب جانتا، فرمایا ایسے انداز سے پاؤں نہ مارو کہ تمہاری چھپی زینت کیا ہو، آشکارا ہو۔ آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ کہتے ہیں کہ لطیفہ بیچ میں سنا دیتا ہوں، کہتے ہیں ایک بندے نے سونے کا چاندی کا دانت لگوایا تھا۔ پرانے زمانے میں دانت اتر جاتے، سونے کا چاندی کا لگا دیتے، تو سسر کے گھر جا کے منہ کھول کے ایسے دانت نکال کے کہتے ہیں السلام علیکم، دانت دکھاتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ تو سسر نے کہ سونے کے 2 لگائے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا منہ کھول کے کہا وعلیکم السلام۔ یہ دیکھ، تو بھائی کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ چھپی چیزوں کا درشن کروانے کی درپے ہوتے ہیں کہ بھائی پتہ لگے، ہاں۔ تو فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو سارے اللہ کی طرف، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم، اور نکاح کر کے دو الایام منکم، بے نکاحوں کو تم میں سے۔ یہ 5واں قانون ہے، کیا کرو جو بے نکاح ہیں ان کے کیا کرو، نکاح کرو۔ 4تھا قانون تھا لا یضربنا، اور یہ 5واں ہے قاعدہ۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور کیا کرو، نکاح کرواؤ بے نکاحوں کو تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ، اور جو نیک ہیں، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، تو ان کے بھی کیا کر دو، نکاح کر دو، تمہارے غلام ہی صحیح، ہاں لونڈیاں ہیں ان کو نکاح کر دو، وَإِمَائِكُمْ، تمہاری لونڈیاں باندیاں ہیں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مطلب نہ لو آیت کا کہ غریب ہے تو نکاح کرو تاکہ امیر ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہے تو غربت کی وجہ سے نکاح کا انکار نہ کرو، رشتہ کرنے یا دینے لینے کا، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہ غربت اور مالداری آنے جانے کی چیز ہے، آج غریب ہے کل امیر ہو جائے گا، آج امیر ہے کل ہو سکتا ہے کنگال ہو جائے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر ہیں وہ فقیر تو غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت دینے والا علم والا ہے، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، فرمایا وہ کیا کرے کہ نکاح کا کوئی صورت ہی نہیں ہے، نکاح کرنے کی کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا، یا طاقت ہی نہیں رکھتا، مال ہی نہیں، مہر دینے کی کوئی صورتحال نہیں، وہ کیا کرے؟ تو کیا وہ اس کو اجازت ہے تھوڑے تھوڑے پیسے لگائے بدکاری کرے؟ نہیں، فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، چاہیے کہ پاک دامن رہیں، کیا رہیں؟ پاک دامن رہیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، پاک دامن رہیں وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو مالدار کر دے، غنی کر دے اپنے فضل سے، اللہ حالات بہتر بنا دے گا اور پھر کیا ہو جائے گا، رشتہ ہو جائے گا۔ آگے والذین، چھٹا قاعدہ، وہ لوگ یبتغون الکتاب، جو چاہتے ہیں تم سے، الکتاب مکاتبت، کتابت چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یہ اوپر غلام کی بات کر دی کہ غلام کا نکاح کرواؤ، تو بیچ میں ضمن میں یہ بھی کر دی کہ صرف نکاح ہی نہیں، اگر وہ آزادی چاہتا ہے تو کیا کر دو، آزاد بھی کر دو۔ کیا مطلب ہے آزادی؟ غلام آیا آقا سے کہتا ہے کتنے پیسے آپ کو چاہیے؟ کہتا ہے مجھے 20,000 چاہیے، کہتا ہے 20,000 میں کر دوں گا، مجھے لکھ کے دے دو کہ آپ جب 20,000 50,000 لاکھ دو گے تو میں آپ کو کیا کر دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ تو فرمایا اگر آپ کا غلام مکاتبت چاہتا ہے تو اس کو مکاتب بنا دو، لکھ کے دے دو، سمجھ آ گئی؟ فرمایا کیا الفاظ ہیں، والذین، اور وہ لوگ،
یبتغون الکتابہ جو چاہتے ہیں کتاب مکاتبت کو کتابت کو، مما ملکت ان میں سے کہ مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ ان کے، فکاتبوہم تو ان کو مکاتب بنا دو، لکھ دے دو ان کو، ان علمتم فیہ خیرا اگر تم جانتے ہو ان میں خیرا کوئی بہتری۔ کیا مطلب؟ خیرا کا یہ مطلب ہے کہ جی میں اس کو لکھ کر دیتا ہوں لیکن یہ پیسے کہاں سے کمائے گا، ٹکا کمانے کا نہیں ہے تو پھر وہ اور بات ہے۔ اگر یہ امید ہے کہ میں اس سے جو پیسے مانگوں گا یہ کما کے مجھے دے سکتا ہے اور فسادی بھی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑوں گا پورے ملک میں فساد مچا دے گا، ٹھیک ہے نا، تو اگر اس قسم کا ہے تو پھر اس کو ادھر جھگڑا ہوا ہی ٹھیک ہے۔ اگر تم جانتے ہو اس میں کوئی بلائی یعنی پیسے کما کے دینے کی اہلیت رکھتا ہے، فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ تمہیں حکم ہے لوگوں کہ مالک نے تو اس کو لکھ دیا 1,00,000 روپے لاؤ 50,000 لاؤ تمہیں آزاد ہو، ٹھیک ہے، تم کیا کرو اس کے ساتھ تعاون کرو، کیا کرو، پیچھے گزرا وَفِي الرِّقَابِ، گردنیں چھڑانے میں، یہ گردن چھڑانی ہے نا، اب وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تم تعاون کرو، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے یہ لو تھوڑے تھوڑے کر کے دو تاکہ اس کے پیسے آزاد ہوں اور وہ کیا ہو جائے، جان چھوٹ جائے۔ وقت نہیں ہے میں واقعہ سلمان فارسی کا ذکر کر دیتا، آگے جاؤ۔ فرمایا فَكَاتِبُوهُمْ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، ساتواں قاعدہ دفع فحشاء کے لیے، فرمایا نہ مجبور کرو فتیاتکم اپنی باندیوں کو علی البغاء بدکاری پر، اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنا خصوصاً خاص طور پر، خاص کر جب وہ ارادہ کریں تحسنا پاک دامن رہنے کا، پاک دامنی کا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا حقیر سامان۔ میری طرف دیکھو، چونکہ عرب میں کئی لوگ ایسے ہوتے تھے ان کی لونڈیاں باندیاں ہوتی تھیں، وہ باندیوں سے زبردستی بدکاریاں کرواتے تھے، سمجھ آ گئی، زنا کے اڈے چلواتے، بدکاریاں کرواتے، پیسے لیتے ان سے، ان کو اس کمائی کے لیے استعمال کرتے۔ اللہ نے فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم، اپنی باندیوں کو علی البغاء بدکاری پہ مجبور نہ کرو، فرمایا ان اردنا خاص طور پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، یہ مطلب نہیں اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہے تو پھر اس کا مطلب ہے لگی رہیں اور آپ کماتے رہیں اور کھاتے رہیں، نہیں، یہ خاص طور پر یعنی ان کو بدکاری پہ لگانا جرم ہے، گناہ ہے، کمائی حرام ہے، لیکن خاص طور پر جرم ڈبل ہو جاتا ہے کہ جب وہ پاک دامن رہنا چاہتی اور یہ اس کو پاک دامن رہنے نہیں دیتا۔ آگے فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو بھی کوئی مجبور کرے گا ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، پس بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، معنی کرو آیت کا، پس بے شک اللہ من بعد إِكْرَاهِهِنَّ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آقا نے اس کو مارا ہے، پیٹا ہے، دم کی قتل کی، عضو توڑنے کی دی اور اس پہ بدکاری کی، تو اب اس کو سزا دی جائے گی؟ فرمایا نہیں، اب اس کو سزا نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ آگے جی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے اتاری ہیں تمہارے پاس دلیلیں، آیتیں مبینات، بینات نہیں کہا، کیا لفظ کہا، مبینات، ایسی آیتیں جو وضاحت کرنے والی ہیں، یہ ساری آیات کیا کر رہی ہیں، وضاحت کرنے والی ہیں۔ آگے وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا، اور ہم نے اتاری ہیں تمہارے لیے، فرمایا واضح آیتیں اتاری، وَمَثَلًا، اور واقعات اور حالات بیان کیے، مِّنَ الَّذِينَ ان لوگوں کے، خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وضاحت کرنے والی آیات، وَمَثَلًا، اور کیا چیز، مثالیں نہیں، یا احوال ہے، ان لوگوں کے احوال بیان کیے، واقعات بیان کیے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، لِلْمُتَّقِین، پرہیزگاروں کے لیے۔ نماز پڑھو۔